बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हवाई बातें करने वाला, सतही इल्म रखने वाला, ये जुमले, ये लफ्ज़ मेरे नहीं हैं, बल्कि मुफ्ती दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब अत्तारी दामद बरकातुहू मालिया, ये आपके जुमले हैं, ये आपके लफ्ज़ हैं कि जब ज़ैद का नाम लेकर सवाल किया गया तो आपने ज़ैद का नाम लेकर ही जवाब दिया। अब ज़ैद ये समझ गया कि ये मेरे लिए है। इन जुमलों की, इन लफ्ज़ों की तकलीफ़ इस कदर हुई कि आज तक मुफ्ती ज़ैद कुरैशी टक्करे मारता फिर रहा है, इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम, एतराज़ पे एतराज़ कर रहा है, वो भी सारे बेबुनियाद फजूल किस्म के एतराज़। हालत और कंडीशन माअज़ल्लाह ये है कि यूँ लग रहा है जैसे कि ये कोई प्रोफेसर, कोई मौलवी, ऐसा वैसा नहीं है, बल्कि कोई शदाई आदमी या पागल आदमी कैमरे के सामने बैठता है, बकबक करना शुरू कर देता है। कोई बंदा इस बंदे के साथ खड़ा नहीं है। ये उन जुमलों का असर है जो मुफ्ती हसन अत्तारी साहब ने बोला कि हालत उसकी ये है कि इस वक्त ये टक्करे मार रहा है। आप सोच सकते हैं कि अब तो जवाब आ गया मरकज़ी मजलिस शूरा के निगरान हाजी इमरान अत्तारी साहब की तरफ से। अब इस बंदे का हाल क्या होगा, आप ज़रा ये बयान सुन लीजिए। ये सिर्फ़ और सिर्फ नाम लिए बगैर उन्होंने बात की हाजी इमरान अत्तारी साहब ने, यह सिर्फ़ और सिर्फ मुफ्ती ज़ैद कुरैशी के लिए नहीं है, ये हर उस बंदे के लिए है कि जो बिला वजह, चाहे वो दावत इस्लामी है या आम लोगों के एतबार से इल्ज़ाम लगाना, बातें कर देना, सब के लिए है। लेकिन बिलखसूस ये मैं खुद कह रहा हूँ, ये मेरे लफ्ज़ हैं कि ये मैं मंसूब कर रहा हूँ मुफ्ती ज़ैद कुरैशी की तरफ कि ज़ैद कुरैशी ये सुन ले, इसकी हालत आप देखिएगा। दूसरे नंबर पर ये उल्टा लटक जाए ना और कई साल तक ये लटका रहे तो ये हाजी इमरान अत्तारी साहब के एतराज़ात का, उनके खोले हुए पहलुओं का ये बंदा जवाब नहीं दे सकता मुदल्लल तरीके से, मुदल्लल एतबार से, जिसको कम अज़ कम हमारे उलमाए अहले सुन्नत तस्लीम करने वाले हो। ये आप ज़रा सुन लीजिए, बाकी बातें इंशाल्लाह बाद में करते हैं। आप क्या जानते हो यार, कुछ भी नहीं जानते। आप सिर्फ सुनी सुनाई बात पर बयान करते हो। आपको लगता है शैतान ने कान में आकर कुछ फूंक दिया है। ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी का कि कोई किसी के बारे में बात करते में आसरा करता ही कोई नहीं है। मैं आपको दो तीन चीजें समझाने की कोशिश करता हूं। अल्लाह ना करे आपके पास कोई शख्स आकर कोई बात करता है, मैं जानता हूं उसने ऐसा किया है, अरे वो ऐसा है, आपने क्या करना है मैं अब ये बता रहा हूं। सोशल मीडिया के जरिए पता चला, व्हाट्सएप के जरिए पता चला, अखबार के जरिए पता चला, टीवी के जरिए पता चला। क्या ये सारे जराए ऐसे हैं कि जिस पर आप आंख बंद करके यकीन कर लोगे? नहीं हो सकता ना। अब आपके पास जरिया कौन सा है? मुझे खुद उस आदमी ने आकर बताया है। अच्छा, आपने मान लिया, क्या करता भाई? अब क्या करते? आप उसको कहते कि अगर तुम बात जो कह रहे हो सच है तो गवाह लाओ, शरई सबूत लाओ। मैं कैसे किसी मुसलमान के ऊपर कहीं कहीं बात का मैं कैसे यकीन कर लूं? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुसलमान की मुसलमान पर हराम है उसकी जान, उसका माल और उसकी इज्जत। आप अगर किसी मुसलमान के बारे में कोई बात करते हैं, शरई सबूत लाइए, शरई गवाह लाइए, और अगर कहीं स्पेस है तो उसको समझाइए कि क्या तुझ पर वाजिब है किसी मुसलमान के बारे में इस तरह की बातें करना और इस तरह की टो में जाना। कि हमने तो ये हदीस सुनी है, जो मुसलमान के ऐबों को छुपाएगा अल्लाह क़यामत के दिन उसके ऐबों को छुपाएगा। और अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी वजह है कि जिसकी वजह तुम जानते हो कि नहीं मुझे ये बात करनी चाहिए, तो कहां करनी चाहिए, किससे करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए? क्या इसकी तुमने कभी फलसफा पढ़ा है, कभी इसकी लॉजिक पढ़ी है, कभी ये सुना है? ये इस्लाम और दीन और शरीयत की हिकमत की ये बातें कहीं पढ़ी सुनी है? क़यामत के दिन तुझे तेरे रब ने खड़ा कर दिया कि जो तू कहता था उसको साबित कर। दुनिया को छोड़ तो अपने रब के आगे कैसे साबित करेगा? सिवाय इसके कोई रास्ता नहीं है, जबान को बंद करो। तो जब तक शरीयत वाजिब ना कर दे किसी के बारे में किसके खिलाफ बात नहीं करनी। और अगर ये कर दी है और बहुतान लगा दिया है तो अब तौबा भी करनी है, उससे माफी भी मांगनी है, और जिनको बताया उनको ये कहना है कि मैंने झूठ बोला था। आओ ना, जब किसी को बदनाम करना था तो बड़े खुलकर बातें कर रहे थे। वो तो मुजरिम नहीं था, लेकिन आप तो मुजरिम बन गए ना। उसको मुजरिम बनाने के लिए जितनी मेहनत की थी, आज अपने उस जुर्म से निकलने के लिए आए मैदान में, तो पता चले बंदा अगर एक बार एक्सरसाइज कर ले कि जिंदगी में आएगा नहीं गिबत और बोहतान की तरफ। बहुत ज्यादा अगर आपको तकलीफ है ना, आपको हल देता हूं, आप बैठ के उससे बात करो, भाई आपके बारे में मुझे ये है, वो आपको क्लियर करेगा। अच्छा, आप क्लियर नहीं करता, आपको लगता है कि जो मैं सोच रहा था वही दुरुस्त है,
اب دوسرا سوال، کیا اس کا یہ عیب مارکیٹ میں لانا آپ پر لازم تھا؟ اچھا لازم تھا، کیا مارکیٹ میں لانا لازم تھا یا دو سے بات کرنا لازم تھا؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ قوم کو بتانا ہے تو اس کی شرعی رہنمائی لیں، آپ کو لگتا ہے کہ چار کو بتانا اس کی شرعی رہنمائی لیں۔ ہم لوگ آزاد نہیں ہیں، اپنی زبان کو، اپنی سوچ کو، اپنے خیالات کو، اپنے خواہشات کو، اپنے جذبات کو، اپنی محبتوں کو، اپنی نفرتوں کو، سب کو اسلام و دین کے آپ کو اس پر تولنا پڑے گا۔ تو مطلب مادر پیتر آزاد معاملہ تھوڑی ہوگا کہ جو جس کے اوپر چاہے گا انگلی اٹھا دے گا، جس کے اوپر چاہے گا قلم چلا دے گا۔ ٹھیک ہے چلو دنیا میں کوئی آپ کو بولنے والا، پوچھنے والا، پکڑنے والا نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے نہیں ہوگا، آپ بڑے مطلب کے تعلقات والے ہوں گے، بڑے منہ کے، آپ کی زبان بھی بد کسی کے قابو میں نہیں آتی ہوگی، لوگ آپ کے شر سے ڈرتے ہوں گے، آپ کے فطرے سے ڈرتے ہوں گے، اور آپ یہ سب کچھ تماشا کرو گے، آخر ایک دن تو مرو گے، قبر میں جاؤ گے، اکیلے ہوگے، اکیلے کوئی نہیں ہوگا قبر میں تمہارے پاس۔ اس وقت کیا کرو گے؟ ان گناہوں کا کیسے جواب دو گے جو تم نے مسلمانوں کی ماں، بہن، بھائی، پتہ نہیں کس کس کی عزتوں کو پامال کیا، اور پھر اس پر بعض لوگ تو پیسے لیتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرنے کو پیشہ بنا لیتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے یار مسلمانوں کے عیب ڈھونڈتے رہنا؟ استغفر اللہ۔ کیونکہ پتہ چلے تو بندہ وہیں دبا دے۔ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے۔ اللہ نہ کرے آپ کا عیب کسی پر ظاہر ہو جائے تو آپ کی کیا خواہش ہوگی؟ وہی دب جائے کہ پھیلے۔ جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر اس طرح کا کام کرے، میں انہیں کہہ رہا ہوں جو بیٹھ کر اس طرح کی غیبت سے بری، تہمت سے بری، بہتان سے بری، جھوٹ سے بری پوسٹیں بنا کر چلاتے، میں انہیں کہہ رہا ہوں آپ خدا کو جواب کیا دیں گے؟ اچھا پھر میں ان لوگوں سے بات کرتا ہوں کہ جن کے سامنے یہ باتیں آتی ہیں، آپ کو نہیں گھبراہٹ ہوتا یار کسی کے بارے میں کوئی کمزور بات، عیب والی بات آپ کے سامنے آ جائے؟ بلکہ میری معلومات ہے ایسی ویڈیو زیادہ دیکھی جاتی جس میں کسی کے عیب کھلے ہوئے ہوں، ایسی پوسٹ زیادہ دیکھی جاتی جس میں کسی کے عزتیں اچھالی جا رہی ہوں۔ انٹرسٹ لیتا ہے ایک آدمی، کیا ہو گیا ہماری سوچوں کو، کب پاکیزگی ملے گی؟ نہیں یار نہیں، خدا اللہ میرے گناہ معاف کرے، میں کسی کے بارے میں کیوں سنوں یار؟ اللہ نہ کرے اس کی جگہ میری خبر ہوتی تو، مجھ پر تہمت لگا ہوتی تو، مجھ پر بہتان لگا ہوتا تو، یعنی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، مانے میری بات، بالکل بے پر کی لاتی ہے کوئی ہاتھ نہ پیر نہ سر نہ منہ، کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کے خواب میں بھی وہ نہیں ہوتا جو چل پڑا ہوتا ہے، یعنی اس کو کوئی آ کر کہتا تجھے پتا چلا کیا تیرے بارے میں یہ آیا، میرے بارے میں کہاں سے لے آیا؟ ہے ہی نہیں، کچھ پتا ہی نہیں ہے۔ ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں، تو ہمیں بھی ماننے کی کوئی ایسی خاص ضرورت ہے نہیں، بس اپنے مطلب کان اور سوچ کو ہمیں اللہ پاک پاکیزگی نصیب کرے۔ ناظرین آپ نے حاجی عمران عطاری صاحب کی گفتگو جو ہے وہ سماعت کی ہے۔ اب جو پہلو انہوں نے سامنے رکھے ہیں، جو اعتراضات رکھے ہیں، اب مجھے بتائیے ان چیزوں کو سامنے رکھ کر کیا مفتی زید قریشی جو ہے وہ رجوع کر سکتا ہے؟ ایک ایک بندے سے جو ہے وہ معافی مانگ سکتا ہے؟ کیا یہ توبہ کر سکتا ہے؟ شرمندہ ہو سکتا ہے؟ یہ اس کے کاغذوں میں ہے ہی نہیں ہے۔ سمپل سادہ سی مثال دے رہا ہوں، کیا انہوں نے الحاج اویس رضا قادری صاحب کی بیٹی کے بارے میں غلیظ لفظ استعمال نہیں کیے تھے؟ میں نے ایک ویڈیو اس لحاظ سے بنا رکھی ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ہمارے چینل پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ علامہ مفتی اسلم بندیالوی صاحب کیا ننگی ننگی گالیاں اس بندے نے ان کو دی ہیں، اور پھر وہ سواق شریف کے جو صاحبزادہ افتخار الحسن صاحب ہیں، کیا کیا لفظ ہیں جو اس بندے نے ان کے بارے میں نہیں بولے۔ یہ کافی کچھ ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ حنیف قریشی صاحب کا کوئی آج کا معاملہ نہیں ہے۔ حنیف قریشی صاحب کو میں کہوں گا کہ حنیف قریشی صاحب، آپ کو جتنے بھی اعتراض ہیں، سب سے پہلے تو آپ کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ آپ اتنے بے باک ہو گئے ہیں، آپ ہر اینگل سے مختلف زاویوں سے اعتراض 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 اعتراض، اور پکڑ بازیاں، میں آپ کا لفظ بول دیتا ہوں، پکڑ بازیوں کے علاوہ آپ کی بات ہوتی کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی اعتراض ہے، آپ کو کسی قسم کے کوئی اشکالات ہیں، تو آپ نے کیا سوشل میڈیا پر آنا ہے، آپ کو سوالات کے جوابات مل جائیں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پر بیٹھیں گے، آپ بولنا شروع ہو جائیں گے اور مرکزی مجلس شورا جو ہے وہ آپ کے سوالوں کا جواب دیتی پھرے گی؟ آپ جیسے کئی اور ہوں گے، آپ تو چلو میڈیا پر آ گئے، آپ نے اس انداز میں جو ہے وہ واویلا کرنا شروع کر دیا۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے اس انداز سے جو ہے وہ سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کیا، واویلا انہوں نے ایک محدود دائرے میں رہتے ہوئے کیا ہے۔ آپ ذرا ان سے ذرا تھوڑے سے زیادہ ہیں متحرک، اس لیے آج میں سخت لفظ نہیں بولنا چاہتا یہاں پر۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی اعتراض ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو سیٹسفائی کیا جائے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھ جائیں، کیمرہ لگا کے بولنا شروع کر دیں؟
بھائی آپ پہلے دعوت اسلامی کے مرکز میں نہیں گئے تھے، کراچی میں گئے تھے کہ بلا حضرت امیر اہل سنت سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی تھی، اگر آپ وہاں پر جاتے تو کیا آپ کو کیا کہنا تھا کہ آپ نے یہاں پر نہیں آنا، آپ کو مار دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا؟ وہاں پر جاتے جیسے حاجی عمران اتاری صاحب نے بیان کیا، وہاں پر جاتے کہتے جناب مجھے یہ تحفظات ہیں، یہ میرے اعتراضات ہیں، میں نے یہ جو ہے وہ آپ سے جو ہے وہ سوالات کر رہے ہیں، مجھے ان کے جوابات چاہیے، وہ سود کے حوالے سے ہیں یا چندے کے حوالے سے ہیں۔ یہاں پر ایک ہلکی سی بس میں مثال دینا چاہوں گا ناظرین، پھر میں بات کو مکمل کرتا ہوں۔ حنیف قریشی صاحب وہ چیریٹی کا جو ہے وہ پیپر سا اٹھا رہے ہیں جو کہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر موجود ہے، اور وہ پڑھ کر سنا رہے ہیں لوگوں اور بتا رہے ہیں کہ جناب دیکھیں یہ کتنا انہوں نے یہ کھا لیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ کھا لیا تو شاید انہوں نے نہیں کہا، لیکن یہ انہوں نے ضرور کہا کہ جناب یہ 5% جو ہے وہ چیریٹی میں چلے گئے، باقی یہ وہ فلاں یہ کر لیا وہ کر لیا، اور آگے صحابت کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے فضول خرچ کر رہے ہیں۔ او بھائی یہ آپ کو اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا کرے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر وہ کسی غیروں نے ڈال دی ہے؟ وہاں پہ انہوں نے خود جو ہے وہ ویب سائٹ پر ڈالی ہوئی ہے۔ بھائی مطلب یہ ہے کہ جس نے پڑھنا اس کو پڑھے، آپ نے پڑھ کر تو اگر رزلٹ ٹوٹل ویڈیو کا آپ کا نکالا جائے تو یہ نکلتا ہے کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جناب انہوں نے فضول خرچی کی ہے، تو اس کا جو ہے وہ آپ وہاں پر بیٹھ کر جو ہے وہ حساب کتاب کر لیں، بجائے اس کے کہ آپ واہ ویلا شور کریں اور کبھی حاجی عمران اتاری صاحب کے بارے میں گندے لفظ استعمال کریں، کبھی مفتی حسان صاحب کے بارے میں، کبھی دیگر مفتیان کرام مبلغین دعوت اسلامی کے بارے میں۔ اور صرف یہی نہیں ہے بلکہ جدھر بھی آپ کا رخ ہوتا ہے، جو بھی آپ پر جو ہے وہ اعتراض کرتا ہے یا آپ کا تعاقب کرنے کی کوشش کرتا ہے، آپ ہاتھ دھو کے بلکہ غسل کر کے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور آپ کو خوف خدا بھی نہیں ہے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ میں نے مرنا بھی ہے، میرے اعتراضات کرنا یہ سارا کچھ کرنا کیا شرعاً جائز ہے بھی یا نہیں ہے۔ لیکن چونکہ آپ مفتی ہیں، آپ جو عقائد و نظریات والی باتیں ہیں وہ بدل دیتے ہیں، تو یہ جو جتنے بھی مسائل ہیں یہ بدلنا تو آپ کے لیے کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، دعوت اسلامی کے ہر مبلغ کو، ہر رکن کو اللہ تعالیٰ صحت و عافیت والی اور سنت و برا کام کرنے والی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ لمبی زندگی عطا فرمائے، حاضرین کے حضرت سے محفوظ فرمائے۔ قبلہ میرے اہل سنت اور جتنے بھی دعوت اسلامی والے ہیں جو صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی زندگیاں دراز فرمائے۔ بہت شکریہ، آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔